بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم باب نمبر 4 تعلم یعنی کہ یونٹ نمبر 4 لرننگ کو پڑھیں گے۔ تعلم کا مطلب ہوتا ہے لرننگ۔ تعلم کا مفہوم، میننگ آف لرننگ۔ انسان میں مسلسل اور متواتر تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کا کوئی لمحہ اور کوئی وقت تبدیلی سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک انسان مر نہیں جاتا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد وہ جسمانی طور پر بڑا ہوتا ہے، پہلے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، پھر عمر کے ساتھ دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پیدائش کے فوری بعد اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر کر کسی چیز کو مسلسل دیکھ سکتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں مضبوطی آ جاتی ہے اور آنکھوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں ادھر سے ادھر مختلف چیزوں کو بار بار دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا بالکل نئی ہوتی ہے، یہاں پر ہر چیز ان کے لیے ایک نئی ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو بہت ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر کر کسی ایک چیز کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں اور ٹانگوں میں مضبوطی آ جاتی ہے کہ اب وہ چل پھر بھی سکتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تبدیلیاں وقت گزرنے کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں، یعنی واقعہ ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں۔ اس میں کسی بات کو سیکھنے کا دخل نہیں ہے، یہ تبدیلیاں دراصل طبعی اور فطری تبدیلیاں ہیں، یعنی آپ کے ہاتھوں کا مضبوط ہونا اور آپ چیزوں کو جو پکڑ سکتے ہیں، یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو آپ کو کہیں سے سیکھ کر نہیں آپ میں یہ چینج آتا، یہ نیچرل چینج ہے۔ پچھلے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ تبدیلیاں بالغی کے زمن میں آتی ہیں جبکہ دیگر تبدیلیاں نشو و نما کی صورت میں رونما ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے لاسٹ چیپٹر پڑھا ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ جو آپ کی چینجز ہیں وہ گروتھ کا رزلٹ ہوتی ہیں اور کچھ چینجز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں۔ تمام فطری تبدیلیاں عموماً بالغی کا حصہ ہیں۔ بہت سی تبدیلیاں نشو و نما کے تحت پیدا ہوتی ہیں، مثلاً وہ زبان سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے۔ بچے نے دوڑنا بھاگنا تو شروع کیا ہی تھا، لیکن فٹ بال یا ہاکی کھیلنے کے لیے اس کو خاص انداز اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دوڑنا اور بھاگنا بچہ شروع کرتا ہے، لیکن اب فٹ بال یا ہاکی کیسے کھیلنا ہے یہ اس کو پھر سکھایا جائے گا یا وہ سیکھے گا تو ہی اس کو آئے گا۔ وہ معاشرتی آداب اختیار کرتا ہے، تعلقات اپناتا ہے، پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے اور ایسی ہی بے شمار سرگرمیاں اور افعال انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی ایکٹ سے بہت سارے ایکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتا ہے۔ بچے ان تبدیلیوں کو جو طبعی طور پر رونما ہوتی ہیں روک نہیں سکتے، وہ خود بخود وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر فرد کچھ چیزیں طبعی طور پر سیکھتا ہے، یعنی نیچرلی سیکھتا ہے۔ مثلاً ہر فرد کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگنے پر پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے، گرمی لگتی ہے تو پنکھا جلتا ہے، سردی لگتی ہے تو کانپنے لگتا ہے۔ یہ ساری چینجز جو ہیں یہ نیچرلی ہیں۔ جسمانی اعضاء میں پختگی آتی ہے تو چلنے پھرنے، اچھلنے کودنے، اٹھانے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام قسم کی تبدیلیاں طبعی اور حیاتیاتی تبدیلیاں ہیں، یعنی یہ ساری تبدیلیاں جو اس پیراگراف میں مینشنڈ ہیں یہ ساری نیچرل چینجز ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے بولنا کیسے شروع کیا، زبان کیسے سیکھی، پڑھنا لکھنا، تقریر کرنا، فٹ بال اور کرکٹ کھیلنا، سائیکل چلانا، موٹر سائیکل چلانا، رشتوں کی پہچان، ادب و آداب اور اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں جو اپنے آپ نہیں آ گئی ہیں، ان میں کوشش کا عمل دخل ہے۔ ہم سب میں یہ تبدیلیاں ایک خاص قسم کے عمل کا نتیجہ ہے، جس عمل کے طفیل یہ تبدیلیاں ہم میں اور دیگر تمام انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، مستقل اور مستحکم صورت حاصل کر لیتی ہیں، یعنی کانسٹنٹ ہو جاتی ہیں، ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں یعنی سائیکالوجی میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعلم، آموزش کہتے ہیں، یعنی اس کو سائیکالوجی کی زبان میں لرننگ کہتے ہیں کہ ایسی تمام تبدیلیاں ہم سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ نفسیات وہ عمل ہے جو انسان کے کردار اور اس پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل اور طریقہ ہائے کار کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی اس کو اسٹڈی کرتا ہے۔ تعلم انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والا اہم ترین عمل ہے۔ تعلم نے ہی انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے مسائل بآسانی حل کرتا ہے، یعنی آپ مشکلات سے سیکھتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے مسائل جو ہیں
وہ بہت آسانی سے حل کرنے آ جاتے ہیں۔ اسی کے طفیل اس جہان فانی میں رونقیں ہیں، انسان اپنے موجودہ مسائل ہی حل نہیں کرتا بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا ایک ایسا جہان ہے جو کہ ختم ہو جانا ہے نا، اس لیے اس کو جہان فانی کہا گیا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے جو موجودہ مسائل ہوتے ہیں یعنی پریزنٹ ٹائم پہ جو ہمارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، نہ صرف ہم ان کو سولو کرتے ہیں بلکہ ہم اس قابل بھی ہو جاتے ہیں کہ فیوچر ٹائم میں جو ہمیں ایشوز ہوں گے ہم ان کو بھی ایزیلی سولو کر سکیں گے۔ آئیے اس قدر اہم عمل کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کچھ ڈیفینیشنز آپ پڑھیں گے لرننگ کی، تعلم کی، ٹھیک ہے؟ ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ تعلم کی تعریف، ڈیفینیشن آف لرننگ۔ آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہے، آپ نے یہ کام حروف کی شناخت سے شروع کیا تھا، یعنی پہلے آپ نے الفابیٹس کو پہچاننا شروع کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے پھر آہستہ آہستہ ورڈ میکنگ سیکھی تھی، پھر آپ نے سینٹینس بنانے سیکھے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ بآسانی آپ ایک صفحے سے کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہر قسم کی عبارت بآسانی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بچپن میں سائیکل چلانا سیکھا تھا، اس عمل کے دوران آپ بار بار گرتے رہے ہوں گے، بالآخر آپ بلا جھجک اور نہایت سہولت کے ساتھ سائیکل ہی کیا شاید موٹر سائیکل بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں جو آپ میں پیدا ہو گئی ہیں آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ بن گئی ہیں، یعنی اب یہ آپ کی پرسنالٹی میں شامل ہو گئی ہیں اور لرننگ کے تھرو آپ کے بیہیویئر میں جو چینج آتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس گفتگو سے ہم چند نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ بچے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ایک عمل کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ عمل کیا ہے؟ تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس۔ یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہیں، یعنی ان میں وقت لگتا ہے، یعنی یہ ایک جنرل چینج ہے، یہ آل آف اے سڈن نہیں ہو جاتا، گریجولی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں بچے کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مستقل، ٹھیک ہے؟ یعنی لرننگ کے تھرو آپ کے بیہیویئر میں جو بھی چینجز آتی ہیں وہ آپ کے پرسنالٹی کا ہمیشہ رہنے والا حصہ جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں استحکام اور پائیداری ہوتی ہے۔ مستحکم تبدیلی پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ کسی ایک تبدیلی کے نتیجے میں بچے کے کردار میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئندہ پیش آنے والے مسائل حل کر لیتا ہے۔ حل مسائل کی صلاحیت یعنی بچے میں پرابلم سالونگ جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بچہ ایک اگر مسئلہ سالو کر لیتا ہے تو اس میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے پرابلم جو ہے وہ خود سالو کر سکتا ہوں، پرابلمس کو فیس کرنے سے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ درج والا نتائج یعنی یہ جو اوپر آپ کو ریزلٹس دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر فرد تجربات سے گزرتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز کرتا ہے اور ان تجربات کے نتیجے میں مسلسل اور متواتر اپنے کردار میں تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلم ایک عمل ہے۔ اس عمل کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ تعلم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں نسبتاً مستحکم اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اس فرد کو اپنے ماحول میں مناسب انداز سے اپنا کردار انجام دینے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے ساری ڈسکس کی ہیں، اس کو انہوں نے ڈیفینیشن کی شیپ دے دی ہے۔ آپ نے اس ڈیفینیشن کو بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ تعلم کی تعریف کے مطابق فرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں ما سوائے طبی اور فطری تبدیلیاں نسبتاً دیر پا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی زیادہ دیر تک رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ماحول میں پیش آنے والے تجربات کے سبب پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو ایکسپیرینسز آپ کو حاصل ہوتے ہیں ان کا رزلٹ ہوتی ہیں۔ فرد کو یہ تجربات بھی دو صورتوں میں پیش آتے ہیں: اولاد خود کسی عمل کے رد عمل میں کوئی کام کرتا ہے، ثانیہ یہ کہ وہ خود تو تجربے سے نہیں گزرتا تاہم دوسرے پر گزرنے والے تجربات سے سبق سیکھتا ہے۔ یعنی دو طریقے ہیں، یا تو انسان ایکسپیرینس خود کرتا ہے یا پھر وہ دوسرے کے ایکسپیرینس کو آبزرو کر کے سیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کر کے اپنے کردار میں موضوع تبدیلیاں پیدا کر لیتا ہے۔ اور کچھ ایکسپیرینسز جو آپ کو حاصل نہیں ہوتے لیکن آپ دوسرے کے ایکسپیرینس کو آبزرو کر کے اسٹرانگلی کینلی آبزرو کر کے اس سے لیسن جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنی پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔
تعلم مسلسل اور متواتر جاری رہنے والا عمل ہے، اس میں ذہن، عمر اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ فتین افراد جلد سیکھ لیتے ہیں جبکہ کند ذہن لوگ دیر سے سیکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو آلریڈی انٹیلیجنٹ ہیں، شارپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں ہر چیز کو۔ اب بیٹے آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہر انسان جو ہے، ہر انسان کا ذہن دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، سب کی سیکھنے کی، لرننگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی چیزوں کو پک کر لیتے ہیں، جلدی سیکھ لیتے ہیں، کچھ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور بار بار کسی چیز کی پریکٹس کر کے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں ان کو ذرا وقت لگتا ہے چیزوں کو سیکھنے میں، اور وہ لوگ جو شارپ ہوتے ہیں وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال تعلم کے عمل سے سب گزرتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایکسپیرینسز ہیں اور ان ایکسپیرینسز سے لرننگ ہر انسان کو ملتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں ان کے کردار میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ نسبتاً مستقل اور مستحکم تبدیلیاں انسانی کردار کے 3 شعبوں میں واقع ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ 3 فیلڈز ہیں جس میں رونما ہوتی ہیں، جس کو فیلڈز آف چینج ان بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ فیلڈز آف چینج ان بیہیویئر کیا ہے؟ وقوفی یا علمی، جس کو نالج کہا جاتا ہے، مہارات جس کو سکلز کہا جاتا ہے، جذباتی استحکام اور رویے جس کو بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ یوں فرد کے علم اور فکر و فہم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بہت سے کام عملی طور پر انجام دیتا ہے اور وہ معاشرتی طور پر اچھے برے، نیک و بد میں تمیز اور انتخاب کر سکتا ہے۔ یعنی لرننگ کے تھرو انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس طرح تعلم کے ذریعے فرد کے کردار میں ہمہ گیر اور مجموعی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اکٹھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے ایک کے بعد دوسرا چینج آئے، بہت سے چینجز اکٹھے بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ تعلم ایک فرد کی زندگی میں کبھی تیز کبھی سست ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی فرد کی زندگی میں کسی چیز کی لرننگ فاسٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئک بھی ہو سکتی ہے، اور کسی چیز کی لرننگ بہت سلو بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کے تعلم میں کچھ عناصر مددگار ہوتے ہیں تو دیگر عوامل رکاوٹ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اب وہ جو ایک انسان کی زندگی میں کچھ لرننگ جو ہے وہ فاسٹ پیس پر ہوتی ہیں اور کچھ لرننگ سلو ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو یا تو آپ کی لرننگ کو سپیڈ اپ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس میں بیریئر بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا پھر آپ کی لرننگ کو ہیلپ کرتے ہیں تیز ہونے میں۔ مددگار عناصر سے تعلم میں بہتری، جبکہ رکاوٹ بننے والے عوامل تعلم میں منفی رول ادا کرتے ہیں۔ آئندہ ہم ان عوامل پر گفتگو کریں گے۔ جو بیریئر بنتے ہیں وہ نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں، اور جو کہ سپیڈ اپ کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اپنی لرننگ سکھاتے ہیں، وہ اس میں پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ اب وہ عوامل کون کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر آپ نے بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے، اور نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک آپ نے فیکٹرز افیکٹنگ لرننگ سے اوپر تک سارا زبانی یاد کر لینا ہے۔ فیلڈز آف چینج ان بیہیویئر جو ہیں یہ یہاں پر لائن لکھ کر وہ 3 فیلڈز جو ہیں یہ اس ڈائیگرام میں مینشن کی گئی ہے۔ اوپر جگہ نہیں تھی تو ڈائیگرام تھوڑی نیچے آ گئی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔